اب میں دعوت دوں گا ناظم اقبال اکادمی پاکستان پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے کہ وہ مہمانان کا شکریہ ادا کریں اور اس موقع پر اپنے اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. قابل صد احترام جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، آج کی تقریب کے معزز صدر جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ انور محمود خان صاحب، آج کے مقررین حضرات جناب انجینئر وحید خواجہ صاحب، انجینئر عنایت علی صاحب، جناب حارث ڈار صاحب، ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب تو تشریف لے گئے ہیں اور ڈاکٹر سمیہ قاضی صاحبہ بھی تشریف لے گئی ہے، اور خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اس اہم دیرینہ اور حل طلب موضوع پہ ہمارے ساتھ اس تقریب میں ہمارے مستقبل کو بہت اہم نکات سے آگاہ و آشنا کرنے کے لیے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے. میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سر، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے آڈینس میں سب سے زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک خاموش پیغام ہے کہ ہمارا مستقبل مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کتنے کانشیس ہے اور کتنی حساسیت رکھتے ہیں. یقیناً ہماری یوتھ نے کشمیر کے حوالے سے ہمارے ان اسلاف کے اپنے ڈومین کے ایکسپرٹیز سے مستفید ہونے کا ایک بہترین موقع اویل کیا، اور آپ کو نئے نکات ملے ہوں گے. میں موضوع پہ سب کچھ بول چکا ہے، میں جسٹ اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں. فقط ایک آدھ نکتہ یہ کہ روزمرہ امور زندگی کے سلسلے میں ہم کبھی کسی سے کوئی دھوکہ دہی دیکھ کے ہم کہتے یار اس نے میرے ساتھ بڑی بے ایمانی کی. جب آپ کا دشمن سرے سے ہو ہی بے ایمان، جب وہ ہو ہی بے ایمان تو وہ آپ کے ساتھ تو بے ایمانی ہی کرے گا. کشمیر کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں ہمارے ساتھ بے ایمانی، ڈپلومیٹک سطح پہ بے ایمانی کا ارتکاب، اور وہ مسلسل چلا آ رہا ہے. مگر جس طرح لاما نے فرمایا تھا، پس چھ باید کرد، یہ چھ باید کرد کا جواب آپ لوگ ہو. آپ لوگ ایک کلک کے زمانے میں جو مشرق و مغرب سے منسلک ہو سکتے ہیں، آپ اس دور کے رہنے والے ہیں، اور یقیناً آپ بہت شارپ نسل ہے، اور آپ اس کا سلوشن بہترین طریقے سے پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو بن کے، کشمیریوں کے ترجمان بن کے اس ایشو کو اپنے لیول پہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں آج کے تمام مقررین نے ہمارے تعلیمی نظام اور اس پہ بڑی عرقریزی کے ساتھ نکات بیان کیے. میں پچھلے اکتوبر کو میں نے اقبال اکیڈمی کا چارج لیا ہے، اور ابھی 26 جنوری کو ہماری گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. میں چونکہ گورننگ باڈی کا بھی ممبر رہا 2 ٹرم تک، تو میں نے اور گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران ہمارے تعلیمی نظام، ہمارے سیاسی عدم توازن اور ہمارے حالات، ان تمام چیزوں کی روشنی میں تعلیمی نظام کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک اہم تعلیمی منبع اقبال کی شکل میں موجود ہے. اگر ایرانی پارلیمنٹ، بریگیڈیئر صاحب ایئر مارشل صاحب نے اسپیچ میں کہا، انجینئر عنایت علی صاحب نے بتایا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے تک
اقبال پہ لیکچر دیا جا سکتا ہے. ہمارے کتنے پارلیمنٹیرین کو اقبال کا سنگل 1-2 شعر بھی یاد ہے یا نہیں؟ میں نے یہ ہٹ کیا، BGB سے اپروو کرایا کہ ہم اکیڈمی کے تحت ایک تعلیمی ڈیسک بنانا چاہتے ہیں جو صرف کریکولم، نصاب، HEC کی فکری قبلہ کی درستگی، تعلیمی امور، جتنے کریکولم کی ایشو ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ صوبائی اسمبلیوں میں، صوبائی وزارت تعلیم، فیڈرل ایجوکیشن منسٹری جو امور ہے وہ صرف ان امور کو دیکھا کرے گا اور اقبالیات ایز اے ڈسپلن متعارف کرائے گا. اور خدا کا فضل ہے کہ ہمارے فاضل ممبران کو اس سینسیٹیوٹی کا ادراک تھا تو انہوں نے بیک جنبش قلم مجھے اس کی منظوری دے دی اور ہم ان امور پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم تعلیمی نظام کی تطہیر، احیاء، بقا، ترویج اور حیات نو کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اکیڈمیکلی اور ایجوکیشنل ایکسپرٹس کے باہمی مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی نسل نو کو ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ایک اہم نکتہ، بڑا آپ کو عجیب بھی لگے گا اور شاید دیوانے کا خواب بھی بعض لوگ اس کو سمجھے. عوام اور خواص کے دوران جو خلیج ہے، خواص پالیسی سازوں کی فکری قبلہ کی درستگی کے لیے، جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اب صنم کدو کے مکینوں سے، بتگری کے پجاریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی لا الہ جو اکیڈمک بنیاد پہ دلیل کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ وقوع پذیر ہو، اس کی ضرورت ہے. میں نے ایک ڈرافٹ ابھی تیار کیا ہے اکیڈمی کی طرف سے. انشاءاللہ العزیز جب نئے پارلیمان کی الف برداری ہوگی، صوبائی اسمبلیوں میں پارلیمانی سسٹم معرض وجود میں آ جائے گا، تو جس طرح پارلیمانی امور کے اسرار و رموز کو سمجھانے کے لیے پارلیمنٹیرین کے کچھ ریفریشر کورس ہوتے ہیں، میں نے ایک 5 روزہ صوبائی اسمبلیوں کے سطح پہ، قومی اسمبلی کی سطح پہ اور سینٹ کے سطح پہ ایک 5 روزہ تفہیم اقبال کے کورس اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے ڈیزائن کیا ہے تاکہ ہمارے پالیسی سازوں کا ان کی ترجیحات کی ریوائول ہو. ان کی پرائرٹیز کیا ہے؟ آپ کے پرائرٹیز کی لسٹ میں کہیں اسٹیٹ آؤٹ اسٹینڈ کر بھی رہا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس نمبر پہ ہے؟ ذات سے نکل کے ملت میں گم ہو جانے کا ایک جو ضرورت ہے، اس کو اویل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت اسلامی امہ کی جو زبوں حالی ہے، جو ملت مرحومہ کی نگاہ پاکستان پہ ہے اور پاکستان داخلی اور خارجی مشکلات سے جس طرح دوچار ہے، ان سے نجات کا ایک یہ میں نے محسوس کیا کہ یار آتش نمرود میں ابابیل کا ایک قطرہ کہ ہم خواص کے فکری قبلہ کی درستگی کے لیے پارلیمانی ریفریشر کورس کا ایک ڈیزائن کر کے ایک 5 روزہ، اگر وہ ہمیں اپروول دے تو 5 روزہ کورس اقبالیات پہ جو صاحب کردار بن سکے. ہمارے بچے HEC کا سند لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے نہ بھاگتے پھرے، وہ تقدیر ساز بنے، وہ سخت جان بنے، وہ جدوجہد اور جہد مسلسل اور عمل پہم کے پیکر بن کے ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے پیچھے ایک سے ایک آفر کر کے ان کی صلاحیتیں کیچ کرنے کے لیے بھاگتے پھرے، اور یہ مرد خود آقا تقدیر ساز بن کے وہ شاہکار بنے جو نہ صرف پاکستان کو نجات دلا سکے بلکہ اسلامی امہ کے، جس طرح خدا نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت میں رہبری اور رہنمائی کا موقع دیا تو ہمارے نسل نو کو یہ موقع مل سکے. اخیر میں ملازادہ زیغم لولابی کشمیری کے بیات سے حضرت علامہ کے ایک شعر پہ اختتام کرتا ہوں.
ٹائم تو میں نے تیاری بہت کی تھی، ٹائم کم ہے. چی بے پروا گذشتند از نوای صبحگاه من. حضرت علامہ فرماتے ہیں زیغم لولابی کشمیری کے بیاض میں، چی بے پروا گذشتند از نوای صبحگاه من که برد آن شور و مستی از سیاه چشمان کشمیری. اب سیاہ چشمان کشمیری کے چشم میں آنسو بھرنے والے یہ سنیے کہ کشمیریوں کے ساتھ پوری اسلامی امہ کی دل دھڑک رہے ہیں. شکریہ. آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں، یہاں پر چائے ان کو سرو کی جائے گی. باقی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ چائے کے لیے تشریف لے جائیں، انتظام کیا گیا ہے.